السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالجبار، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک ٹپس۔ آج یہ سمجھیں گے کہ عورت نماز کی امامت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ اس حوالے سے تین طرح سے سوال پوچھے جاتے ہیں عمومی طور پہ عوام الناس کی طرف سے، کہ ایک عورت مرد کی امامت کر سکتی ہے یا نہیں، دوسرا عورت کی نماز کی امامت کر سکتی ہے یا نہیں، اور تیسرا ہے کہ مرد کے پیچھے عورت نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں۔ تو یہ تین طرح کے سوال عمومی طور پہ پوچھے جاتے ہیں، انشاءاللہ ان تینوں کو سمجھتے ہیں۔ جی، تو پہلا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ عورت مرد کی امامت کر سکتی ہے یا نہیں۔ تو سورۃ النساء، اللہ رب العزت کا فرمان الرجال قوامون علی النساء، اس آیت کے تحت عورت مرد کی نماز کی امامت نہیں کر سکتی، بالکل منع ہے۔ کسی بھی امام کے نزدیک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ، دیگر جتنے ائمہ فقہا ہیں یا ائمہ محدثین ہیں، کسی امام کے نزدیک بھی عورت مرد کی امامت نہیں کر سکتی۔ عورت کی امامت کر سکتی ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، تمام ایمان والوں کی مائیں، انہوں نے عورتوں کی جماعت کروائی۔ اب اس کی مصلحت کیا تھی یہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس پہ تواتر ہے یا نہیں، کیا اس پہ اجماع امت ہے یا نہیں؟ تو جواب نہیں، نہ اس پہ اجماع امت موجود ہے، نہ ہی اس پہ تواتر ہے، یعنی بعد میں اس پہ عمل نہیں ہوا۔ تسلسل کے ساتھ جہاں بھی دیکھتے ہیں تاریخ کے آئینے میں، تو ہمیں اس کا جواب نہیں میں ملتا ہے کہ بعد میں اس طرح نہیں ہوا۔ پھر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ صلاۃ التسبیح اور اس طرح کی اور جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، تو بعض میں یہ خواتین کی طرف سے سوال آتا ہے کہ کیا عورت نوافل کی نماز کی امامت کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نوافل کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے، نوافل کی جماعت کرواتے ہی نہیں ہیں۔ تو عورت کا امامت کرنا تو دور کی بات ہے، نوافل کی جماعت کروانا، چاہے وہ مرد بھی کروائے، تو یہ مکروہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اب تیسرا سوال ہے کہ عورت مسجد میں جا کے نماز مرد کے پیچھے پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بخاری کے اندر حدیث بھی موجود ہے، اس حدیث کو بھی سمجھتے ہیں۔ اگر تو پردے کا انتظام موجود ہے اور دیگر شرعی امور جو عورت کے لیے بتائے گئے ہیں ان کا اگر تو خیال رکھا جائے، تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ جا کے مرد کے پیچھے نماز جمعہ پڑھنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، یا اس طرح کے جو بھی عبادات ہیں وہ کر سکتی ہے۔ ملک پاکستان کے اندر مختلف مساجد میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہ پڑھ سکتی ہے جا کے، منع نہیں ہے۔ لیکن پھر ہمیں حدیث کو بھی دیکھنا ہوگا جو بخاری کے اندر موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب حالات پہنچتے ہیں کہ عورتیں مسجدوں میں جاتی ہیں تو یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کر دیا کہ عورت مسجد میں نہ آئے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ عورتیں شکایت لے کے آتی ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پابندی لگا دی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر
جس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں یہ حالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو حضور اس کو اسی وقت منع کر دیتے، حضور اپنے دور میں منع کر دیتے۔ یہ تو دور فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اگر حضور کے دور میں ایسے حالات پیدا ہوتے تو حضور بھی کبھی اجازت نہ دیتے۔ تو جب بھی اس طرح کے حالات یعنی اس کے اندر بہت سارے ایسے واقعات پیش آ گئے جو کہ عورت کی عزت و ناموس کے خلاف تھے، اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا۔ تو آج ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے کتنا دور آ چکے ہیں، اور جیسے جیسے دور رسالت سے اور دور خلفائے راشدین سے ہم دور جائیں گے تو ہم اسلام سے اتنا ہی بعد کا شکار ہوں گے، اسلام سے اتنا ہی دوری کا شکار ہوں گے۔ لہذا ہمیں بھی اس احتیاط کو ضروری اپنانا چاہیے، اور حضور کے اس فرمان پہ کہ عورت مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی بجائے اپنے گھر کی چار دیواری میں پڑھے، گھر کی چار دیواری یعنی صحن کے بجائے برآمدے میں پڑھے بہتر ہے، برآمدے کی بجائے کمرے کے اندر پڑھے تو بہتر ہے۔ اس فرمان کو بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ تو اگر تو احتیاط پوری ہو تو نماز مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، نہیں مرد کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر ایسے حالات ہیں کہ وہ پوری احتیاط نہیں ہو سکتی تو بہتر یہی ہے کہ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ امید ہے آج کے سوالوں کے جواب آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اسلام کا سچا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔